بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 293واں دن 23 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا قریش کے مشہور قبیلے عامر بن لوی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا پہلا نکاح حضرت سکران بن عمرو سے ہوا۔ وہ نبوت کے شروع زمانے ہی میں مسلمان ہو گئی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی دوسری ہجرت فرمائی۔ ان سے عبد الرحمن نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پھر کئی سال بعد مکہ لوٹی تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد سن 10 نبوی میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ سخاوت و فیاضی میں ممتاز مقام رکھتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس درہموں سے بھری ایک تھیلی بھیجی تو ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اسی وقت سب کو تقسیم کر دیا۔ اطاعت و فرما برداری کا یہ حال تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میرے بعد گھر میں بیٹھے رہنا۔ چانچہ وہ اس حکم پر شدت سے عمل کرتی ہوئی فرماتی تھی کہ میں حج و عمرہ کر چکی ہوں، اب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھی رہوں گی۔ ان سے کچھ احادیث بھی مروی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ذی الحجہ سن 23 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، لقمے کی حفاظت۔ اگر ہمیں کچھ کھانا ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے اٹھاتے ہیں۔ انگلیوں کے چھونے سے احساس ہو جاتا ہے کہ کھانا گرم ہے یا ٹھنڈا۔ پھر لقمہ منہ کی طرف لے جاتے وقت آنکھیں دیکھ لیتی ہیں کہ کھانے میں کچھ خرابی ہے یا نہیں، اور آگے آتا ہے تو ناک سے سونگھ لیتا ہے کہ کھانے میں بدبو تو نہیں آ رہی ہے، اور پھر جیسے ہی وہ منہ میں رکھتا ہے تو زبان اس کا ذائقہ بتا دیتی ہے اور اس کے ٹھنڈے اور گرم اور اچھے برے ہونے کا احساس کرا دیتی ہے۔ اتنی حفاظت سے گزر کر ایک صاف لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے لقمے کی حفاظت کے لیے کس طرح انتظام فرمایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، دین میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صدقہ سے شیطان کی شکست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی چیز کو صدقہ میں نکال دیتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، نماز کا چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کھول دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح آراستہ کرو گے جیسے کعبہ شریف کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی شراب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل جنت پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے پیش کیے جائیں گے۔ وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والے خادموں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی ملاوٹ ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، برنی کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کھجوروں میں بہترین کھجور برنی ہے، اور وہ ایسی دوا ہے جس میں کوئی نقصان نہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے باپ اور بھائی اگر ایمان کے مقابلے میں کفر پسند کرتے ہو تو تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظلم کرنے والا